أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما سيدة نساء العالمين وبضعة رسول خاتم النبيين فاطمة بنت محمد ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن دائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى سادات و مومنین و مومنات، آج کی مجلس عزا جو ایام فاطمیہ اولا کی تیسری مجلس ہے امام بارگاہ کارٹر نیو جرسی میں، اولاً تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت ہی عزیز برادر جناب حیدر عباس سید صاحب کے بہنوئی سید فرحت علی عابدی ابن سید محمود حیدری، جن کے ایصال ثواب کے لیے آج کی مجلس منعقد کی گئی ہے، اللہ ان کے درجات کو متعالی فرمائے۔ جن مومنین نے شرکت فرمائی ہے، اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، منتظمین کو جزائے خیر دے، حضار محترم کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے حقیقت فاطمیہ نمبر 3 ہے، اور کل انشاءاللہ حقیقت فاطمیہ نمبر 4 ہوگی۔ آج المہدی ٹی وی پر بھی تقریر لائیو جا رہی ہے، فیس بک پہ بھی۔ آج کی گفتگو میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ اے میری امت والو، مجھے خدمت اسلام کے عوض تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا کوئی سوال نہیں۔ اگر سوال ہے تو یہ ہے میرے قربا سے مودت کا،
قربا مصدر بھی ہے، قربا اسم تفضیل مؤنث بھی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے جلیل القدر مفسر، مصنف، محقق، عالم دین گزرے ہیں، ان کے نواسے اور پوتے قم میں میرے شاگرد تھے، مولانا راحت حسین گوپال پوری۔ انہوں نے تفسیر میں پہلی مرتبہ ایک نقطہ اٹھایا، وہ میں آج آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم قربا کو مصدر لیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو حضور کا قریبی ہے اس سے مودت فرض ہے، تو ابو لہب بھی تو قریبی ہے، تو کیا ابو لہب سے بھی مودت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہم اس کو اسم تفضیل مؤنث لیتے ہیں، خاص طور پہ احتمال مصدر کا بھی ہے، اب ضروری نہیں کہ ہم ساری بحث آج کریں، ہم اس کو اسم تفضیل مؤنث لیتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یوں حل ہو جائے گا کہ مردوں میں حضور سے سب سے زیادہ جو قریب تھے وہ مولا علی تھے، خواتین میں جو سب سے زیادہ قریب تھیں وہ بی بی فاطمہ تھیں، مردوں میں اقرب علی، عورتوں میں قربا فاطمہ، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے اجر رسالت نام ہے مودت فاطمہ، میری فاطمہ سے مودت رکھو، قربا سے یہ مراد ہے۔ اب اندازہ ہوا کہ آیہ تطہیر میں اللہ نے یوں تعارف کیوں کرایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ کو صرف مصداق طہارت نہیں بنانا، مرکز طہارت بنانا ہے۔ اگر انٹروڈکشن ہوتا حضور کے ذریعے تو جو حضور کا رشتہ دار ہوتا وہ طہارت کے زمرے میں آتا، اگر تعارف ہوتا علی کے ذریعے جو مولا علی کا رشتہ دار ہوتا وہ طہارت کے زمرے میں آتا، حسن و حسین سے تعارف ہوتا تو ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی شامل طہارت ہو جاتے۔ اللہ نے ایسی ہستی کو چنا کہ طہارت کی مرکزیت فاطمہ کو ہے، وہ پاک ہیں جو فاطمہ کے رشتہ دار ہیں، نہ نبی کے رشتہ دار، نہ علی کے رشتہ دار، نہ دوسروں کے رشتہ دار۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اجر رسالت جو مانگا ہے وہ مودت فی القربہ، یہ دو لفظ سمجھ لیں، ایک ہے فی القربہ، ایک ہے للقربہ۔ للقربہ نہیں مانگا، فی القربہ، فی ہے ظرفیت کے لیے، فی الماء فی الکاس، پانی گلاس میں ہے، پانی گلاس کے لیے نہیں ہے، پانی گلاس میں ہے، یعنی جتنا پانی ہے وہ سارا کا سارا گلاس میں ہے۔ ظرفیت اس لیے آتی ہے کہ کنڈنس کیا جائے، گویا کنڈنس کر دیا کہ مودت جتنی ایگزسٹ کرتی ہے وہ ہے ہی وجود فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مودت فاطمہ میں ہے اور فاطمہ سے آگے ٹرانسفر ہوگی مودت، نہ کہ دوسروں سے ٹرانسفر ہو کر فاطمہ میں آئے۔ کوئی سمجھا؟ اچھا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اقرب اسم تفضیل مذکر، قربا اسم تفضیل مؤنث۔ یہاں ایک سوال عموماً ہوتا ہے کہ بیٹیاں کتنی تھی حضور کی؟ ہمارے بھائی شد و مد سے یہ لکھتے ہیں کہ 4 تھی، ہم شد و مد سے یہ کہتے ہیں ببانگ دو حل کہ 1 تھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوئی قرآن سے ثبوت دے کہ بیٹی 1 تھی تو میں یہ آیت پڑھوں گا،
قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربا اس میں تفضیل مؤنث سے مفرد کا صیغہ ہے. کیا خدا کو مولوی جتنی عربی بھی نہیں آتی، چار ہوتی تو قربیات کہتا. قربا کہہ کے بتایا ہے. مودت بھی ایک کی ہے، بیٹی بھی نبی کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قربا کا مطلب ہے ایک، سنگولر، سنگل، واحد، مفرد، کوئی اور نہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. ایک دلیل اور بھی سن لیں، کیونکہ میں نے عظمت فاطمہ پر جو اصل موضوع چنا ہے وہ یہ زبردست موضوع ہے. اس موضوع میں بہت ساری حقیقت فاطمیہ میں بڑے مسائل آ رہے ہیں الحمدللہ. ایک اور ایک ثبوت میں اور دیتا ہوں قرآن سے ایک بیٹی کا. سنیے گھر میں بیٹا ہو تو نعمت. اللہ آپ سب کو نعمتوں سے نوازے. جنہیں نوازا ہے ان کے بیٹے زندہ و سلامت ہیں. گھر میں بیٹی ہو تو رحمت. یہ شیعہ نے بھی لکھا، سنیوں نے بھی. یہ حدیث پیغمبر کہ گھر میں بیٹا ہو تو نعمت، گھر میں بیٹی ہو تو رحمت. اب ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کی رحمت بنا کر. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سوال کریں کہ حضور نعمت للعالمین کیوں نہیں؟ یہ تو بڑا ہوتا ہے نا، بیٹے والا ہوتا ہے نا. تو نعمت للعالمین کیوں نہیں، رحمت للعالمین کیوں ہے؟ تو میں یہ کہوں گا اگر حضور کی نسل چلتی بیٹے سے تو لقب ہوتا نعمت للعالمین، کیونکہ تنہا بیٹی سے نسل چلی ہے اس لیے رحمت اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ اگر میں یوں کہوں حقیقت فاطمہ میں کہ حضور ہیں عالمین کی رحمت اور فاطمہ ہے حضور کی رحمت. سبحان اللہ. آپ رحمت للعالمین. اب یہ سمجھ میں آئی بات. رحمت بھی سنگولر کا صیغہ، پلورل نہیں. پلورل ہے رحمات، سنگولر ہے رحمت. اگر بیٹیاں چار ہوتی تو اللہ کہتا میں نے آپ کو رحمت للعالمین بھیجا ہے. رحمت للعالمین کہہ کے یہاں بھی ثابت کر دیا رحمت بھی ایک ہے، بیٹی بھی ایک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی بھی ایک، رحمت بھی ایک، قربا بھی ایک، فاطمہ بھی ایک. تیسرا ثبوت دے دوں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر یہ بھی سنگولر ہے. کوثر سے مراد ہے وجود فاطمہ، کوثر سے مراد ہے نسل پیغمبر. امین نسل پیغمبر ہے بی بی فاطمہ. اگر بیٹیاں چار ہوتی تو کوثر سنگولر نہ ہوتا، پلورل آتا. یہ پلورل رکھ کے بتا دیا ہے کوثر بھی ایک ہے، بیٹی بھی ایک ہے، فاطمہ بھی ایک ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن مجید میں عجیب حقیقت فاطمہ کے پہلو ہے. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہ جو انا اعطیناک الکوثر ہے، سورۃ الکوثر شارٹیسٹ سورہ ہے، سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا. اور یہ ایک ڈیمانڈ کی سپلائی میں ہے. توجہ رکھیے. 7 معلقات، یہ ذرا اصطلاح یاد کریں. 7 معلقات، شاہ جی پوچھ رہے تھے 7 المثانی. 7 کہتے ہیں 7 یا 7 اسے جو کہ 7 ہو. 7 مذکر ہے، 7
मुअन्नस है। सबा मुअल्लकात, 7 शायर थे अरब के सबसे मशहूर नंबर 1, यानी 7 शायर थे पूरे अरब के टॉप मोस्ट। वो कसीदे लाते थे, कसीदे लाए। उन्होंने 7 कसीदे लटकाए ज़माने जाहिलियत के, और उन्होंने कहा कि कोई इन कसीदों का जवाब ले आए। उन्होंने बकायदा काबा पर लटका दिए और कहा इनका कोई जवाब ले आए। अल्लाह की जात ने हुजूर से कहा, मेरे हबीब आप जाके शब की तारीकी में कौसर लटका दीजिए। अल्लाह अकबर। हकीकत फातिमिया समझिएगा, जैसे ही कौसर को लटकाया सरकार ने, वो सुबह होते ही साथों के साथों कसीदे ले जा भी रहे थे और ये कसीदा भी पढ़ते जा रहे थे। माहादा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। तो मैं एक सवाल करूंगा, जब सबसे बड़े फसीह हो बलीग शायर, टॉप मोस्ट शायर अरब के चुने हुए, बाकी सब उनके अंडर थे, ये जो चुने हुए 7 शायर थे, जब ये मदह सैयदा में आने वाली 3 आयतों का मुकाबला न कर सके तो औलाद फातिमा का मुकाबला कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए हैदरी। हकीकत फातिमिया में ये जो सूरतुल कौसर है, बीबी पाक के फजाइल में शॉर्टेस्ट जो सूरा अल्लाह ने नाजिल फरमाया, इसकी अजीब इनफरादियत है जो पूरे कुरान में किसी और की नहीं। सुनिए जरा, 5 लफ्जें ऐसी अल्लाह ने इसमें रखी, 5 लफ्जें, 5 अल्फाज जो कहीं कुरान में फिर रिपीट ही नहीं हुई। जरा गौर करें, आतैना का तोय के साथ, तो के साथ आतैना का पूरे कुरान में और कहीं नहीं, सिर्फ कौसर। आतैना का है अलिफ के साथ, अलिफ मद ता के साथ, आतैना का सबब मिनल मसानी वल कुरान अल अजीम, वो है। आतैना का पूरे कुरान में कहीं रिपीट नहीं। अल कौसर पूरे कुरान में एक मरतबा आया, फिर नहीं। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, आतैना का रिपीट नहीं हुआ, अल कौसर को अल्लाह ने रिपीट नहीं किया। हालांकि अल्लाह वो है कि जिसका मिजाज कुदरत रेपिटिशन है। आप हर रोज नमाज में, हर नमाज में फातिहा पढ़ते हैं, कभी तो कहता यासीन पढ़ लेना, बकरा पढ़ लेना, निसा पढ़ लेना, इसका मतलब उसका तो मिजाजी रेपिटिशन है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वाला अल्लाह यहाँ पर 5 लफ्जों को रिपीट ही नहीं करता, न आतैना का रिपीट करता है, न अल कौसर रिपीट करता है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हा के साथ वनहर को भी पूरे कुरान में फिर नहीं रखा। इन शानिया का पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह है। अल अबतर भी पूरे कुरान में एक जगह है। अगर मैं ये कहूं कि बीबी भी सिंगुलर है और बीबी की मदा में जो सूरा आया है उसकी लफ्जें भी सिंगुलर है, सिंगल है, जो खुदा उन लफ्जों को रिपीट नहीं कर रहा जो शान सैयदा में सूरा आया है, वो नबी की बेटियों को रिपीट कैसे करे? अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने ये उन्वान दिया है तो मैं चाहता हूँ इमाम बारगाह के अंदर भी दस्तावेज रकम हो जाए और जनाब सैयद फरत अली आबदी साहब को भी ये सवाब पहुंचे और हमारे हैदराबाद साहब के जो दीगर मरहूमीन हैं उनको भी, इनकी बेगम साहबा के जो मरहूमीन हैं, आप सबके जो मरहूमीन हैं, हम सबके मरहूमीन को भी सवाब पहुंच जाए और बेहतरीन वकालत हो जाए जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन की। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इसे जरा गौर से सुनिएगा, ये इंटेलेक्चुअल के लिए सवाल कि आखिर अल्लाह ने क्यों नहीं रिपीट किया। ये अल्लामा तबाई ने जो तफसीर अल-मीज़ान लिखी
اس میں بھی اس کا اشارہ ہے. میرے استاد آیت اللہ عظمہ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے جو تفسیر لکھی نمونہ، اس میں بھی اس کا اشارہ ہے. اور بھی کتب میں ذرا غور سے اسے سنیے گا کہ آخر کیوں نہیں ریپیٹ کیا. ریپیٹ اس لیے نہیں کیا کہ یہ شان خداوندی کے خلاف کہ احسان کرے حضور پر اور بار بار اسے جتلاتا رہے. یہ بندے ہیں جو احسان جتلاتے ہیں، کیونکہ فاطمہ کا وجود عطائے الہی ہے. عطائے الہی کا قانون یہ ہے کہ اللہ بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تاکہ بندوں کی طرح نہ ہو کہ وہ احسان کر کے گنواتے ہیں، وہ گنوانا ہی نہیں چاہتا. سبحان اللہ. حیدری. اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ. علی آتے رہے، کبھی نبی اٹھے. کوئی ایک روایت بتائی کہ علی آئے ہوں اور نبی اٹھے ہوں. حسن آتے رہے کبھی اٹھے، حسین آتے رہے کبھی اٹھے. یہ کیا وجہ ہے؟ جب بھی فاطمہ آتی ہے تو اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں. قام رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چھوٹا درجے والا گفٹ دے، تحفہ دے، تو آپ بیٹھے بیٹھے وصول کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بزرگ تحفہ دے، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ فاطمہ تحفہ الہی تھا. اللہ کے احترام میں اور تحفے کے احترام میں نبی بار بار کھڑے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نعرہ حیدری. علی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بھی آج سمجھ لیں، محبت میں اور مودت میں ایک فرق ہے. محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. یعنی محبت انکانشس ہے، مودت کانشس کے ساتھ. محبت کا ایک فرق اور سن. محبت ادا سے ہوتی ہے، ایک سے دو سے. آپ کو کسی کی خطابت پسند آ گئی، کسی کا بولنا پسند آ گیا، ادا سے. مودت ہر ادا سے ہوتی ہے. محبت میں نقصان کا اندیشہ ہو تو چھوڑی جاتی ہے. مودت میں سر سولی پہ چڑھ جائے پھر بھی میں سمے تمام علی علی کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی. محبت نہیں مانگی، مودت مانگی. یہ مولانا تھے ہمارے قبلہ اظہر حسن زیدی رحمت اللہ علیہ. میں نے ان کی زیارت کی، ان کی جوتیاں میں نے اٹھائی. چیچا وطنی میں قبلہ مجلس پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی موقع مل گیا. میں اس وقت ٹوپی پہنتا تھا، ٹوپی کراکولی ٹوپی ہوتی ہے اور پاسپورٹ وغیرہ، وہ سمجھ لیں میں اس وقت علامہ بنا ہوا تھا. تو میں وہاں گیا تو قبلہ نے عجیب جملہ پڑھا. میں انہیں کی روح کے ثواب کے لیے یہ جملہ ہدیہ کرنا ہوا آپ کو. انہوں نے کہا کہ محبت میں اور مودت میں فرق بتاتی ہے مچھلی. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے. وہ پیٹ میں بھی چلی جاتی ہے پھر بھی پانی مانگتی ہے. یعنی مودت یہ ہے بندہ مر کیوں نہ جائے، علی علی کرتا رہے، فاطمہ فاطمہ کرتا رہے، حسن حسن کرتا رہے، حسین حسین. سبحان اللہ. نعرہ یہ ہے حیدری. علی. محبت حیات تک محدود ہے، مودت موت کے بعد بھی. مر بھی جائے بندہ مودت رہتی ہے. جیسے مچھلی کو پانی سے مودت رہتی ہے، وہ مر گئی ہے مگر پھر بھی پانی مانگ رہی ہے. ہم مر بھی جائیں گے، ہماری قبروں سے بھی یا علی کی آوازیں آئیں گی یا فاطمہ کی لبیک کے ہزار کی. بے شک. سبحان اللہ. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرما لیا، سورۃ الکوثر چھوٹا قصیدہ ہے نافر میں بی بی پاک کے گھر کا. یہ چھوٹا سا شارٹیسٹ سورہ ہے، شارٹیسٹ قصیدہ ہے.
زبان الہی سے بی بی پاک کے لیے. اور اب یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ میں نے جو دوسری تقریر کی تھی یہ پچھلے ہفتے، اس میں ایک جملہ رہ گیا تھا، ذرا وہ کمپلیٹ ہو جائے آج تیسری مجلس میں. وہ یہ تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بی بی مریم پیدائش سے پہلے، ولادت عیسیٰ سے پہلے بی بی تھی بیت المقدس میں. بیت المقدس میں آواز آئی یا مریم خروجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت. مریم بچہ پیدا ہونے والا ہے کون بچہ؟ روح اللہ، اللہ کی روح تو لطیف ہے. غور کریں، روح تو لطیف ہے. پھر معصوم نبی پیدا ہو رہا ہے، روح اللہ پیدا ہو رہا ہے، مریم کے بطن مطہر سے بطول سے پیدا ہو رہا ہے. اللہ کی آواز آتی ہے یہاں سے نکل جا بی بی، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں ہے. اور اب میں آپ کو مولا علی کی طرف نہیں لے جا رہا، میں یہاں لے جا رہا ہوں اولاد فاطمہ کی طرف. مینا کے میدان میں امام حسین نے جو طویل خطبہ دیا حاجیوں کے لیے، آپ نے فرمایا تمہیں کچھ خبر ہے حاجیوں کہ میں اور میرے بھائی حسن مسجد نبوی میں پیدا ہوئے ہیں. عیسیٰ نے پیدا ہونا ہو تو مسجد سے نکالا جاتا ہے، حسنین نے پیدا ہونا ہو فاطمہ کو مسجد میں بلایا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ تقریباً وقت ہمارا تمام ہو رہا ہے. یہ بھی ایک نقطہ ہے، سن لیں انشاءاللہ، پھر کل سے گفتگو آگے بڑھے گی. یہ پورا اشرا اس دفعہ عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ایک اشرا حقیقت فاطمیہ پر بھی اس انداز میں پڑھتے ہیں، ریسرچ ورک بالکل پیش کرتے ہیں. دیکھیے عموماً یہ بیان ہوتا ہے کہ عورتوں میں، خواتین میں 3 کمیاں ہوتی ہیں، شارٹ کمنگز 3. کون کون سے؟ نمبر 1 طہارت. طہارت کے لیے شارٹ کمنگ، کچھ دن کے لیے انہیں عبادت سے روک دیا، یہ ایک شارٹ کمنگ. دوسرا شارٹ کمنگ ہے وراثت، کہ میل کو ڈبل، فیمیل کو سنگل، یا یوں کہہ لیں میل کو 1 اور فیمیل کو آدھا. یہ وراثت کا شارٹ کمنگ آ گیا. تیسرا شارٹ کمنگ ہے شہادت، وٹنس کا گواہی، کہ 2 عورتیں ہوں تو 1 مرد کے برابر ہے. ٹھیک ہوگی؟ اچھا، یہ 3 ذہن میں رکھ لیں شارٹ کمنگ. میں ذرا الفاظ احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے. شریعت کی پابندیاں الگ ہیں مگر ان کا احترام بھی الگ ہے. یہ خاتون اتنی پاکیزہ شے ہے کہ یہ ایسا رحم رکھتی ہے کہ اس میں ناپاک آئے تو پاک بن کے نکلتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خاصا نعرہ لگاتے جائیں، لوگ کہیں کہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو گئی. نعرہ حیدری. تو 3 شارٹ کمنگز یہ جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. نمبر 1 طہارت کا، نمبر 2 وراثت کا، نمبر 3 شہادت کا، گواہی کا. اللہ کی ذات نے رسول زادی کو ان تینوں سے ایسا دور رکھا، طہارت کے شارٹ کمنگ کو دور رکھا انما یرید اللہ کے ذریعے، وراثت کو دور رکھا صدق کے ذریعے، اور شہادت کو دور رکھا مباہلہ کے ذریعے. مرد 4 ہے، عورت 1 ہے، گواہی برابر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ یالی یالی. بس گفتگو یہاں
آج کی حد تک اختتام پذیر ہو رہی ہے. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا دوسری میں کہ کچھ ہدایہ، کچھ تحائف، کچھ گفٹس بی بی پاک کی طرف سے اپنے عزیزوں کو دوں گا، بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ کچھ ہمارے لیے ایک گفٹ جو زبردست ہے وہ یہ ہے کہ بی بی پاک کی تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ ہدیہ کہ بی بی کا ہدیہ میرے ہاں. اس کو آپ مس نہ کریں. میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ اس کو مس کر دیتے. مس نہ کریں، کوئی دیر نہیں لگتی، 1 منٹ بھی نہیں لگتی. لیس دین منٹ میں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ نعلم صبیاننا التسبیح کما نعلمہم الصلاۃ، جیسے ہم اپنے بچوں کو نماز یاد کراتے ہیں ویسے اپنی دادی فاطمہ کی تسبیح تعلیم دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں تک یہ تسبیح تعلیم امام پاک کا یہ شعر. آپ نے فرمایا جو شخص میری جدہ طاہرہ کی تسبیح پڑھے، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 1 مرتبہ اینڈ میں لا الہ الا اللہ، جو یہ تسبیح پڑھے آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب 1000 رکعت نماز مستحب، نماز سنت سے زیادہ. آپ 1000ویں بن جائیں، ایک تسبیح پڑھیں، 1000 رکعت سے پلس ثواب آپ کے نامہ اعمال میں چلا جائے گا اگر آپ بی بی پاک کی تسبیح کو مس نہ کریں. قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث قدسی میں بھی ہے، احادیث نبوی میں بھی ہے. سمجھیے گا، مریم تسبیح کرتی تھی، فاطمہ تسبیح دیتی. یہ ہے بی بی پاک کی یہ معرفت ہے، یہ حقیقت فاطمیہ ہے. دوسرا گفٹ، دوسرا تحفہ، حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے مجھے دعائے نور تعلیم دی. دعائے نور میں نے 100 لوگوں سے زیادہ کو دی، جس کو بھی دیتا تھا اس کا بخار بھی اتر جاتا، بیماری بھی ختم. سبحان اللہ. بیماریاں بہت ہیں، یہ کرونا بہت بخت بیماری ہے، ابھی پھر آ رہی ہے. آج بھی بیچارے لوگوں کی کالیں آ رہی تھی. ہارٹ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، آپ کو علم ہے کیا کیا بیماریاں ہیں، مگر بی بی پاک کی دعائے نور تقریباً ہر بیماری کا علاج ہے. یہ تحفہ ہے بی بی فاطمہ کا اپنے چاچا. اور آج ایک میسج اور سن لیں اور اس کے بعد بس باقی گفتگو کریں. وہ میسج یہ ہے کہ بعد وفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نے پوچھا کیف وجدت بنت رسول اللہ یا علی ابو الحسن، رسول زادی کو کیسا پڑھا؟ آپ نے فرمایا واللہ ما طلبت منی شیئا قط، خدا کی قسم جب تک وہ میرے پاس رہی کبھی مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. آج ڈیمانڈنگ نیچر ہونا کپل کی معراج شمار ہوتی ہے، اور یہ ایسا کپل ہے کہ بیوی نے کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، کچھ مانگا ہی نہیں. اور پھر فرمایا ما اغضبتنی قط
وما اغضبتها، نہ فاطمہ نے کبھی مجھے ناراض کیا اور نہ میں نے کبھی فاطمہ کو ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ جس کے لیے نبی کھڑے ہوتے تھے وہ 3 گھنٹے نبی کے منبر کے سامنے کھڑی رہی، کسی نے یہ بھی نہ کہا کہ بی بی تھک گئی ہو۔ یہ بیوی کوئی بازاروں درباروں میں کھڑی ہونے کی عادی تھوڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے، میرے بزرگ دوست ہیں حوالی حسین قمی، یہ انہوں نے نجف کے ایک مجتہد کا یہ جملہ پڑھا تھا کہ جب نبی زادی آ گئی سلت رکعتیں علی سجادتها، اپنی جائے نماز پر بی بی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ قبلہ نے پڑھا تھا، نہیں معلوم کھڑے ہو کے پڑھی یا بیٹھ کے پڑھی، لگتا ایسے ہی ہے کہ کھڑے ہونے کی سکت بی بی کی ختم ہو گئی تھی۔ لمبا رات زینب الکبریٰ بی بی زینب نے دیکھا، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے بی بی جانتی مگر ہمیں سمجھانا ہے۔ یا ایتھا الضعیفۃ الباکیہ قومی عن مسند امی، اے میری ماں کے مصلی پہ رونے والی بی بی یہاں سے اٹھیے، تو میری ماں فاطمہ کا مصلی ہے۔ بی بی کہتی ہے اما تعرفینی، زینب مجھے پہچان، انا امو کہ میں تیری ماں ہوں۔ اماں 3 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے۔ بی بی کہتی ہے زینب اس کی خبر تجھے شام میں لگی۔ شریف دادیاں مر جاتی ہے جب درباروں سے خالی پلٹ کے آ جائے، تبھی تو بی بی زینب جب اجڑ کے آئی تھی یہی بیان کیا تھا، اماں تو بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی، مگر اماں فرق تھا، تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے زندہ واپس آ گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک جملہ یہ بھی سن لیجیے، جب مولا علی علیہ السلام نے غسل دے دیا، یہ کتاب ہے الفاطمہ من المہد الی اللحد، آیت اللہ قزوینی کی لکھی، یہ میرے ہمسائے تھے سید کاظم قزوینی، میں ہمارے ہمسائے تھے۔ انہوں نے ایک عجب جملہ لکھا ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا اپنے بچوں کو بلایا مولا علی نے اور کہا بچوں آؤ اپنی ماں سے وداع آخر کر لو۔ سارے بچے وداع آخر کر رہے تھے، ما رأى علی حسین، مگر مولا کیا دیکھتے ہیں کہ حسین موجود نہیں، پوچھتے ہیں تمہارا بھائی حسین کہاں ہے؟ هو فی معزل یبکی یا ابتھا، بابا وہ کونے میں رو رہا ہے۔ آئے پیار کیا، کہا اما تودع امک یا حسینہ، بیٹا اپنی ماں سے وداع آخر نہیں کرو گے؟ مولا حسین کہتے ہیں میری ماں مریم سے کم نہیں، میں عیسیٰ سے کم نہیں بابا، عیسیٰ کو بندے کفن میں مریم نے بلایا تھا، جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گی۔ آیت اللہ نے لکھا عنت وحنت ومدت یداہا وقالت وولدا، بی بی کا وہ ہاتھ جو پہلو سے نہیں ہٹا تھا وہ بھی ہٹ گیا، بندے کفن ٹوٹ گئے، اور ایک مرتبہ آواز دی آ میرے کربلا کے غریب۔ حسین آگے بڑھے، لپٹ کے اپنی اماں کے جسد مطہر سے رو رہے تھے کہ اتنے میں حاطف غیب نے آواز دی یا ابا الحسن فرق ابنک من زوجتک، فاطمہ کے جنازے سے حسین کو جدا کر لے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قدسیان عرش نے عبادتیں چھوڑ دی، آسمانوں میں کوہرام مچ گیا، جن کے احساسات نہیں وہ فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ علی آگے بڑھے، شفقت سے دست شفقت پھیرا، حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ یہی حق ہے، جب کوئی بچہ یا بچی یتیم ہو جائے تو دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اسے تماچے نہیں مارے جاتے، اسے تازیانے نہیں مارے جاتے۔ جیسے ہی حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا، جسد مطہر سے آواز آئی حسین یہ میرا ادھار ہے،
بی بی زینب نے کہا اما فکر نہ کر 9 جگہوں سے